السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ بیک گراؤنڈ سے آتی ساری آوازوں کو آپ اگنور کریں، وہ آتش بازی ہو رہی ہے، ہمارے وہ جو الیکشنز کا سلسلہ چل رہا ہے، تو باہر جو لوگ پاکستان سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں کام وغیرہ کرنے کے لیے، تو وہ بہت شور مچا رہے ہیں۔ آج کسی کا عمران خان جیت رہا ہے تو کسی کا نواز شریف جیت رہے، کسی کی کوئی اور پارٹی جیت رہی ہے، تو سب مطلب یہاں پہ ابھی تک رزلٹ نہیں آیا ہے، تو اس کی وجہ سے ان لوگوں نے بہت زیادہ شور مچایا ہوا ہے۔ تو سب لوگ ٹی وی آن کر کے فل والیوم میں آن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بڑی مشکل سے جگہ ڈھونڈ کے یہاں بیٹھی ہوں کہ میں بھی شاید میں اسٹور روم میں بیٹھ کے کر سکوں گی، لیکن پھر بھی باہر سے اتنا زیادہ شور کی آواز آ رہی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ آج میری ریکارڈنگ ہو پائے گی۔ خیر، میں سمجھ سکتی ہوں کہ آج جتنے بھی لوگ ریکارڈنگ کرتے ہیں سب کا یہی کوئی حال ہوگا، خاص کر جو کہ رائٹر پاکستان سے، جو باہر انڈیا سے یا آگے پیچھے سے، وہ بالکل ریلیکس ہو کے کر سکتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ، جو کہ ہے شدت جنون کی ایپیسوڈ نمبر 76۔ تو لیٹس گیٹ اسٹارٹ۔ شدت جنون قسط نمبر 76، تحریر عریش شاہ۔ بھابھی، آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ آپ نے ایسا سوچ کیسے لیا؟ بچے ہو جاتے ہیں بھابھی، تھوڑا صبر کر لیں، ہر چیز کا علاج ہے۔ عبادت، عزا، عروش، یہاں تک کہ شنایا بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سب لوگ حیران تھی کہ زہریش نے اتنا بڑا فیصلہ کس طرح سے کیا ہے۔ دیکھو، تم لوگ سب وہی باتیں مت دہراؤ، میں سب کو جواب دے دے کر اب تھک چکی ہوں۔ میں مزید ان سب چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتی، پلیز یہ سب کچھ ختم کرو۔ وہ تنگ آ کر بولی۔ وہ سب کو جواب دے دے کر سچ مچ میں تھک چکی تھی۔ لیکن بھابھی، کیوں ختم کر دیں؟ کیسے ختم کر دیں؟ ہم یہ سب کچھ، آپ اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا یہ فیصلہ درست ہے؟ آپ جانتی بھی ہیں کہ ان سب چیزوں سے آپ کی زندگی کتنی افیکٹ ہوگی۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، ابھی بھی وقت ہے۔ یہ سب کچھ یہیں پر روک دیں، ورنہ ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ آپ نمرا کو نہیں جانتی، لیکن ہم لوگ جانتے ہیں۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتی کہ بھائی نے کس طرح سے جان چھڑائی تھی۔ وہ تو ہر ممکن کوشش کر رہی تھی بھائی اور نمرا کی شادی کے لیے، لیکن ہمارے گھر میں کوئی بھی اس شادی کے لیے راضی نہیں تھا سوائے بابا اور چاچو کے، کیونکہ ان کو اپنی بھانجی بہت پیاری تھی۔ اپنی بہن کی خواہش پر وہ ان کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنانے کے لیے تیار تھے، لیکن ان کی بہن اور ان کی بہن کی بیٹیوں کے بارے میں بابا، ماما اور چاچی سب کچھ جانتی تھی۔ وہ ہرگز ایسی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے پھپھو، جب بھی ہمارے گھر آتی تھی نا، چاچا چاچی اور ماما بابا کی لڑائیاں کروا دیتی تھی، وہ بھی بے وجہ ہی۔ کتنے دن تک گھر میں بے سکونی پھیلی رہتی تھی، اور ایسی بے سکونی کو ہمارے گھر میں کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بہت مشکل سے کہیں جا کر ان سے جان چھڑوائی تھی، اور آپ ان لوگوں کو واپس گھر میں لے کر آ رہی ہیں۔ بھابھی، اب بہت بڑی غلطی کر رہی ہیں، پلیز ایسا مت کریں، اب بھی وقت ہے۔ سب کچھ یہیں پر ختم کر دیں، بچے بھی ہو جائیں گے، اور اگر بچے نہیں ہوئے تو ہم کوئی پیارا سا بچہ اڈاپٹ کر لیں گے، لیکن پلیز آپ یہ مت کہیں، آپ کی اپنی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ نمرا جتنی اچھی بن رہی ہے اتنی اچھی نہیں ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ وہ تو جیسے کچھ بھی سننے کو
تیار ہی نہیں تھی۔ میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی نمرا باریک سے محبت کرتی ہے، اور آج سے نہیں ہمیشہ سے وہ باریک کو چاہتی ہے، اور اگر اس کی محبت کو منزل مل رہی ہے تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ اور مجھے بچے گود نہیں لینے، مجھے اپنے باریک کا بچہ چاہیے۔ میں اب اس معاملے میں مزید کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی ان کے قریب سے اٹھ کر جا چکی تھی، جبکہ وہ سب لوگ ہی چپ رہ گئی تھی۔ سب لوگوں کو جواب دے کر وہ آ تو گئی تھی، لیکن اس کی بے چینی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ بار بار ایک ہی سوچ ذہن پر سوار ہو رہی تھی کہ کل سے اس کا شوہر کسی اور کا بھی شوہر ہو جائے گا۔ کتنی اذیت ناک تھی یہ سوچ ہی، وہ کیسے ساری زندگی ایک سوتن برداشت کرتی۔ اپنی سوچوں میں گم وہ کمرے میں داخل ہوئی تو باریک شیشے کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ شکل کی کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ ایسا کون سا دکھ لگ گیا ہے کہ یوں منہ بنا کر گھوم رہی ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سختی سے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ اس کے پاس شیشے کے سامنے آ کر رکتی اپنے چہرے کی حالت دیکھ کر خود بھی حیران رہ گئی تھی۔ اپنے دل کی کیفیت اپنے چہرے سے وہ چھپا نہیں سکتی تھی۔ اس بات کا احساس اسے آج ہی ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی صاف جھلک رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس طبیعت خراب ہے۔ اس نے بہانہ بناتے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا جب باریک نے آہستہ سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ ساری زندگی یہ بہانے بناتے ہوئے گزار دو گی کیا؟ وہ اس کے بالوں سے کیچر نکالتے ہوئے اس کے بالوں کو کمر پر بکھیر چکا تھا، جبکہ آہستہ آہستہ اس کی انگلیوں کا لمس اپنے بالوں میں محسوس کرتی وہ پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اب بھی وقت ہے زہرش، اب بھی تمہارے پاس بہت وقت پڑا ہے۔ اگر چاہو تو یہیں پر سب کچھ رک سکتا ہے، یہیں پر ختم ہو جائے گی کسی دوسری عورت کی آمد تمہارے حق پر، اور کوئی حقدار کبھی آئے گا ہی نہیں۔ میں اب بھی تمہیں وقت دے رہا ہوں، سنبھل جاؤ، آنے والا وقت تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس کی گردن سے بال ہٹاتے ہوئے اپنی سانسوں کو اس کی گردن پر وہ بکھیرنے لگا تھا۔ مجھے یہ ساری باتیں نہیں کرنی ہیں باریک، وہ غصے سے کہتی اس کے ہاتھ جھٹکتی پیچھے جانے لگی تھی۔ جب اس نے غصے سے اسے دیکھا، زہرش واپس آؤ یہاں، اس نے بہت غصے سے اسے پکارا تھا۔ یہ سب کچھ تمہاری مرضی سے ہو رہا ہے تو پھر یہ نخرے کس چیز کے دکھا رہی ہو تم؟ واپس آؤ یہاں، میں اپنی حق تلافی ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ اور میرے ہاتھ کو کیوں جھٹکا تم نے؟ اگر تمہیں اپنے دکھ کھائے جا رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کرو۔ اگر اپنے دکھ نہیں سنبھالے جا رہے تو ان دکھوں کو اپنے پاس رکھو، مجھ پر فضول میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ یہاں واپس آؤ، اس نے بے حد غصے سے کہا۔ میں نے کہا واپس آؤ یہاں۔ اب کی دفعہ وہ اتنے زور سے گھرایا کہ زہرش گھبرا کر رہ گئی، اور پھر اس کے غصے سے ڈرتے ہوئے
فوراً اس جگہ واپس آ چکی تھی جہاں پر وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ تمہاری یہ غلطی میں ساری زندگی نہیں معاف کرنے والا، یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لو زہرش بی بی، لیکن میرا حق تمہیں دینا تمہاری یہ غلطی میں ساری زندگی معاف نہیں کرنے والا، یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لو زہرش بی بی، لیکن میرا حق تمہیں دینا ہوگا، میری ضرورتیں تمہیں پوری کرنی ہوں گی، کوئی اور عورت میرے دل میں وہ مقام کبھی حاصل نہیں کر سکتی جو تمہارا ہے، میرے لیے جو تم ہو وہ کبھی کوئی اور عورت نہیں ہو سکتی، اس لیے آج کے بعد میرے ہاتھ خود پر سے جھٹکنے کی کوشش کبھی مت کرنا، ورنہ ایسی سزا دوں گا کہ پچھتاتی رہ جاؤ گی۔ اس کی گردن پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتے ہوئے وہ اپنی دانتوں کی شدت سے اس کی گردن پر نشان چھوڑ چکا تھا۔ وہ ذرا کسمسا کر اس کے بازوؤں میں کسمسائی تھی۔ یہ تو شروعات ہے زہرش بی بی، ساری زندگی کے لیے خود پر میری محبتوں کو سزا بنانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ اسے بیڈ پر دھکیلتے ہوئے اپنی شرٹ اتار کر پیچھے پھینکتا اس کے پاس آیا تھا۔ کل کی رات شاید نمرا کے ساتھ گزرے، آج میں صرف تمہارا ہوں۔ اس کے چہرے پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتے ہوئے وہ بے خودی کے عالم میں جیسے اسے آنے والے وقت کے بارے میں بتا رہا تھا، اور وہ خوفزدہ سی اس کی باہوں میں چھپی ہوئی تھی۔ ہاں، اسے ڈر لگ رہا تھا آنے والے وقت سے، کل سے وہ اس کا نہیں رہے گا، وہ کسی اور کا ہو جائے گا۔ یہ چیز اسے تکلیف دے رہی تھی، اب بھی وقت تھا وہ اس اذیت کو ختم کر سکتی تھی۔ یہ چیز اس کی برداشت سے باہر تھی، وہ باریک کو نہیں بانٹ سکتی تھی، لیکن اس نے بانٹنا تھا، وہ یہ کرنے کے لیے مجبور تھی، وہ نہیں دے سکتی تھی باریک کو بے اولادی کی سزا۔ فرض کرو کہ اگر کل کو نمرا سے نکاح کے بعد تم میرے بچے کی ماں بن گئی تو کیا ہوگا؟ خیر چھوڑو ان فضول چیزوں کو، فرض بھی نہ کرو، کیونکہ آنے والے وقت میں تمہیں اس سے بھی بڑے دکھ ملیں گے۔ اس کے لبوں کو چومتے ہوئے وہ جیسے بات ہی ختم کر گیا تھا، اور اب اس کی شدتیں بڑھتی جا رہی تھیں، اپنی گردن پر چہرے پر جا بجا اس کے نشان اسے بے حال کر رہے تھے۔ جب اسے اپنے کندھے سے شرٹ سرکتی محسوس ہوئی اور اگلے ہی لمحے کوئی دروازہ کھول کر بڑی بے باکی سے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا، وہ دونوں ہی ایک جھٹکے سے ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے۔ ریئلی سوری، وہ دراصل زہرش کو کل والا جوڑا دکھانے آئی تھی، میرا جوڑا آ گیا ہے۔ ایم سوری، میں بعد میں آتی ہوں۔ وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے واپس جانے ہی لگی تھی جبکہ وہ بیڈ سے اٹھتا نیچے سے اپنی شرٹ اٹھا کر پہنتا اسے روک چکا تھا۔ رک جاؤ نمرا، تم جوڑا دکھاؤ اسے، بلکہ مجھے بھی دکھاؤ، میں بھی تو دیکھوں کہ کل میری دلہن کیا پہنے گی، وہ مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ زہرش کی کنڈیشن تو ایسی تھی کہ اس سے بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ ایم ریئلی سوری، میں نے آپ لوگوں کو ڈسٹرب کر دیا۔ وہ پیکٹ وہیں بیڈ پر رکھے کافی شرمندہ لگ رہی تھی۔ تم نے ابھی نہیں بلکہ آنے والی پوری زندگی کے لیے ڈسٹرب کر دیا ہے۔ نمرا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنا جوڑا دکھاؤ، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، تو نمرا نے فوراً اپنا جوڑا کھول کر
اسے دکھانا چاہا تھا۔ ارے تم کھڑی کیا ہو، بیٹھو نا، زورا دیکھو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر اپنے پاس بٹھا چکا تھا۔ باریک، آپ کو تو ان سب چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے نا؟ وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولی تھی۔ پہلے نہیں تھی، لیکن اب آگے مجھے دلچسپی رکھنی پڑے گی۔ آخر دو بیویاں ہیں، دونوں کی مرضی کا خیال رکھنا ہوگا۔ اچھا ہے جوڑا، لیکن زہرش نے نکاح پر جو جوڑا پہنا تھا وہ زیادہ خوبصورت ہے۔ تمہیں زہرش کے کپڑے آئیں گے نہیں، لیکن اگر تم وہ پہنتی تو تم بہت خوبصورت لگتی۔ اگر ایسی بات ہے تو مجھے وہ جوڑا دے دے، میں ٹھیک کروا لوں گی اور کل میں وہی پہن لوں گی۔ ویسے بھی میری امی سلائی کا کام سارا آتا ہے نا انہیں، وہ خوشی اور جوش سے بولی تھی۔ زہرش تو غصے سے اسے گھور کر رہ گئی، یعنی حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ وہ اپنے نکاح کا جوڑا اپنی سوتن کو پہننے کے لیے دے گی۔ نہیں، میں اپنا جوڑا نہیں دے سکتی۔ وہ باریک نے مجھے نکاح پر پہننے کے لیے گفٹ کیا تھا، میں اسے ہرگز خراب نہیں ہونے دوں گی۔ وہ فوراً انکار کر گئی تھی۔ ارے خراب تھوڑی ہوگا، وہ بس تھوڑی دیر کے لیے پہنے گی، باریک نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کا دل چاہا کہ وہ باریک کے سر پر کوئی بھاری چیز مار دے۔ کتنی آسانی سے وہ اس کی چیزیں اس کے حوالے کر رہا تھا۔ نہیں، میں نے نہیں دینا، وہ اتنے غصے سے بولی کہ باریک کے لبوں پر جہاں مسکراہٹ آئی تھی وہیں نمرا نے غصے سے اسے گھورا۔ کوئی بات نہیں، میں بالکل ویسا ہی ڈریس نمرا کو لے دوں گا، وہ ایک ایک لفظ الگ کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ غصے سے اٹھتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ یہ سب کچھ اٹھاؤ، نکلو یہاں سے، اور آج کے بعد کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر آنا، یوں منہ اٹھا کر میرے کمرے میں مت آنا۔ وہ اچانک ہی اپنے لہجے کی مٹھاس کہیں کھو چکا تھا۔ میں تو جوڑا، وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب اس نے چٹکی بجا کر باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بنا کچھ بولے اگلے ہی لمحے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اتنا تو وہ بھی سمجھ چکی تھی کہ یہ جو ساری میٹھی میٹھی باتیں وہ اس سے کر رہا تھا صرف اور صرف زہرش کو دکھانے اور اسے جلانے کے لیے کر رہا تھا، ورنہ اتنی دلچسپی وہ اس میں ہرگز نہیں رکھتا۔ زہرش کو واپس کمرے میں بھیج دو۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ اسے باریک کی آواز سنائی دی، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس وقت کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ ہرگز پیپرز کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، بس اسے شیرازی کے اس ڈیل کے پیپر لینے تھے جو دامیار حاصل کر چکا تھا، اور اگر وہ یہ لینے میں کامیاب ہو جاتی تو اسے ایک بہت بڑی فلم پروجیکٹ ملنے والا تھا جس سے اسے بہت فائدہ ہونے والا تھا۔ کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ اگر وہ واپس آ گیا تو مجھے نہ صرف گھر سے نکالے گا بلکہ چوری کے الزام میں جیل کروا دے گا۔ وہ جلدی جلدی ساری فائلز چیک کر رہی تھی جب اچانک ہی ایک پیپر فائل سے نکل کر نیچے گر گیا۔ کیا مصیبت ہے!
وہ غصے سے پیر پٹک کر واپس فائل میں پیپر رکھنے لگی تھی جب اچانک ہی اوپر لکھا نکاح نامہ نظر آیا اور نیچے سے دامیار کے سگنیچرز نظر آ رہے تھے۔ یہ یقیناً عزا اور دامیار کا نکاح نامہ تھا۔ اس نے سوچتے ہوئے نکاح نامے والی فائل ڈھونڈنا چاہی تاکہ وہ اسے واپس اس میں رکھ سکے، لیکن جب نظر نکاح نامے کی ڈیٹس پر پڑی وہ حیران رہ گئی۔ یہ کیا؟ یہ ان کا نکاح نامہ؟ نکاح تو چند دن پہلے ہوا تھا، لیکن یہ تو 3 مہینے پہلے کی ڈیٹس ہیں۔ وہ پریشانی سے سوچنے لگی تھی۔ اسے اس دن کی عزا کی باتیں سمجھ نہیں آئی تھی کہ دامیار نے زبردستی اس سے نکاح کیا تھا۔ اس کا نکاح تو اس کی مرضی سے ہوا تھا، بلکہ ان دونوں کی تقریباً لو میرج تھی۔ اپنے گھر والوں کو خود منا کر دامیار سے شادی کر رہی تھی وہ، تو پھر یہ سب کچھ کیا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ان کاغذات پر 3 مہینے پہلے کی ڈیٹ لکھی تھی، یعنی کہ ان کا نکاح 3 مہینے پہلے ہو چکا تھا، اور یہ نکاح جو ابھی چند دن پہلے ہوا تھا یہ ایک فریب تھا، ایک دھوکہ تھا۔ اسے شیرازی والی فائل تو نہیں ملی تھی، لیکن نکاح کے پیپر وہ چھپاتے ہوئے ان کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ یہ پیپرز یقیناً اس کے بڑے کام آنے والے تھے۔ بڑے نخرے ہیں تمہارے لڑکی، جب دل چاہتا ہے منہ اٹھا کر کمرے سے نکل جاتی ہو۔ میری اجازت کے بغیر کمرے سے کیوں نکلی تم؟ وہ واپس کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے کافی سختی سے پوچھا تھا، آپ اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ کافی مصروف لگ رہے تھے، اس لیے اس نے فوراً جواب دیا۔ بارق نے اپنی ہنسی دبا کر اسے گھورا۔ مجھ پر طنز کرو گی؟ بھولو مت یہ سب کچھ۔ میں کچھ نہیں بھولی ہوں، سب پتہ ہے مجھے۔ یہ سب کچھ میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ میں آپ کو گن پوائنٹ پر یہ شادی کرنے کے لیے مجبور کر رہی ہوں۔ ڈونٹ وری، ایک چیز بھی نہیں بھول رہی میں۔ سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، تو یہ رونا دھونا میں نہیں کر سکتی، اور نہ ہی آپ کو میرا رونا دھونا دیکھنا ہے۔ سب پتہ ہے مجھے۔ بار بار مجھے اس بات کا احساس نہ دلائیں کہ میں اپنے سر پر سوتن لا رہی ہوں۔ وہ بہت غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ بارق نے جواب میں ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اچھی بات ہے کہ تمہیں خود ہی ساری سمجھ ہے، اب یہاں آؤ۔ اچھے خاصے موڈ کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ غصے سے بولا تھا، بارق پلیز، اس وقت آپ مجھے بہت برے لگ رہے ہیں۔ وہ غصے سے بولی تھی، جبکہ بارق ایک جھٹکے میں بیڈ سے اٹھتا اس کے پاس آتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں قید کر چکا تھا۔ یہ نخرے کل سے دکھانا، تو ویسے بھی کل میرے پاس ایک اور بیوی ہوگی تو مجھے مسئلہ نہیں ہوگا تمہیں چھٹی دیتے ہوئے۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے وہ بیڈ پر لے کر آیا
تو بھی دل جلانا نہیں بھولا تھا۔ بارک، اب آپ میرے ساتھ اس طرح سے کریں گے؟ وہ بے بسی سے بولی تو بارک نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تہر رہے تھے۔ وہ سچ مچ میں اس وقت اذیت کا شکار تھی۔ یہ سب تمہاری مرضی سے ہو رہا ہے، تم مجھ سے کوئی شکایت نہیں کر سکتی۔ وہ مزے سے بولتا اس کے لبوں پر جھک گیا تھا، جبکہ وہ بے بس رہ گئی تھی، بنا کچھ بولے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنا گئی تھی۔ شاید یہ آخری رات تھی جب وہ اسے اپنا کہہ سکتی تھی۔ اس کے بعد تو اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہونے والا تھا جو اس پر برابر کا حق جتانے والا تھا۔ زیادہ مت سوچو زہرش، اس وقت صرف مجھے سوچو۔ تمہاری ساری پریشانیوں کا حل یہ ہے کہ تم مجھے محسوس کرو۔ اسے پوری طرح سے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے وہ اپنا سکون پورے حق سے وصول کر رہا تھا۔ کوئی ہمارے کمرے میں آیا تھا کیا؟ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو اسے ٹیبل تھوڑا سا آگے کو کھسکا محسوس ہوا تھا۔ نہیں، میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں ملازم وغیرہ نہیں آتے۔ وہ اس کے پیچھے ہی کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے بتا رہا تھا۔ نہیں، یہ میز میں نے صبح سیدھا کیا تھا یہاں پہ تو یہ اس نے حیرت سے میز کو دیکھا تھا جو کافی وزنی تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اسے صبح دوسرے شیشے کے میز کے ساتھ اٹیچ کر کے رکھا تھا، لیکن اب وہ تھوڑا سا الگ تھا۔ تم بہت زیادہ سوچ رہی ہو، سب کچھ اپنی جگہ پہ ہے میری جان، وہ بے فکر انداز میں کہتا بیڈ پر لیٹا ہی تھا جب اس نے ایک نظر الماری کی طرف دیکھا اور پھر تیزی سے اس کے پیچھے آ چکا تھا۔ وہ الماری سے اپنے لیے کپڑے نکال رہی تھی۔ وہ اسے سیدھا کرتے ہوئے فنگر لاک دراز میں سے فائل نکال کر دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ آپ اس طرح یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہ کیا چیک کر رہے ہیں؟ وہ اس کے چہرے کی پریشانی دیکھ تھوڑی حیران ہوئی تھی، جبکہ اب اس کے چہرے کی پریشانی سکون میں بدل چکی تھی۔ جبکہ عزا کو اس طرح حیرت کا بت بنا دیکھ وہ ہلکا سا مسکرا کر اچانک اس کے لبوں کو چوم گیا۔ کچھ نہیں ہوا، بس ایسے ہی تمہارے لبوں کی پیاس تھی، وہ بیڈ پر واپس لیٹتے ہوئے بولا تو اس نے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں بند ہو گئی، جبکہ وہ اس کا انتظار کرنے لگا تھا کیونکہ اس کی پیاس بھر چکی تھی۔ صرف ایک چھوٹی سی شرارت سے وہ خود کو سیراب نہیں کر پایا تھا۔ وہ اس کا انتظار کر رہا تھا اور وہ اتنا ہی اسے ستاتی تھی۔ آ جاؤ یار باہر، کتنا انتظار کرواؤ گی؟ وہ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے بولا۔ جب اگلے ہی لمحے وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ میں نیچے جا رہی ہوں، مجھے مووی دیکھنی ہے۔ وہ اپنے کندھے سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے باہر جانے لگی، جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آتا حیرت کی تصویر بنا ہوا تھا۔ یہ کون سا وقت ہے فلم دیکھنے کا؟ اس وقت آرام کیا جاتا ہے۔
وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے کمرے سے باہر جانے سے روک چکا تھا۔ میرا یہی وقت ہے، آپ آرام کریں، میں مووی دیکھ کر آ جاؤں گی، وہ کمرے سے نکلتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ آ رہا تھا۔ مووی بعد میں بھی دیکھی جا سکتی ہے، فی الحال تمہیں اپنے شوہر کا احساس کرنا چاہیے۔ وہ سیڑھیوں پر پہنچی تو وہ اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ بیوی ہو گئی تو کیا سارا دن رات آپ کے لیے پاگل ہوتی رہوں گی؟ اپنے بارے میں نہ سوچوں، مجھے بھی انٹرٹینمنٹ چاہیے، مجھے بھی فلم دیکھنی ہے، میری بھی کچھ خواہشیں ہیں، تو کل سارا دن اپنی من مرضی کرتی رہنا نا۔ میں کہاں منع کر رہا ہوں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ کل تو بارک بھائی کا نکاح ہے، سارا دن تو ادھر گزرے گا میرا، اور مجھے مووی آج ہی دیکھنی ہے، میرا دل کر رہا ہے۔ یار تو تم میرے لیے ایک فلم نہیں چھوڑ سکتی؟ وہ جیسے برا منا گیا تھا۔ اور آپ میرے لیے صرف 2 گھنٹے انتظار نہیں کر سکتے؟ وہ دو بدو بولی۔ میں دامیار شاہ ہوں، میں نے کبھی کسی کا انتظار نہیں کیا۔ وہ جیسے بات ختم کر گیا تھا۔ اور میں ایسا دامیار شاہ ہوں، میں سب میں شامل نہیں ہوتی۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے اسے پیچھے کو ہٹاتی سیڑھیاں اتر گئی تھی۔ فلم دیکھ کر آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں، وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اس کا کوئی فلم دیکھنے کا دل نہیں کر رہا تھا، وہ بس دامیار کو تنگ کرنے کے لیے نیچے آئی تھی۔ دامیار شاہ نے کبھی کسی کا انتظار نہیں کیا تھا، لیکن اس کے لیے وہ انتظار کرے گا۔ وہ ٹی وی آن کر کے بے دلی سے چینل سرچ کر رہی تھی، جبکہ دھیان پوری طرح سے دامیار میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد سپائش اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں کافی بور ہو رہی ہوں، کیا میں تھوڑی دیر تمہارے ساتھ ٹی وی دیکھ سکتی ہوں؟ اس نے اجازت چاہی تو اس نے کندھے اچکا دیے تھے۔ سہرش سو گئی تو وہ اٹھ کر باہر آ گیا تھا۔ جب زران کو باہر آتے دیکھا، شہیر اور زبر بھی باہر ہی تھے۔ بھائی تیرے ساتھ تو بڑی بری ہوئی، سننے میں آیا ہے کہ شنایا دادی کے کمرے میں سونے چلی گئی ہے۔ زبر پتہ نہیں کون سا کام کر رہا تھا کہ زران اس سے کہنے لگا، اچھی بات ہے، تھوڑی دیر سکون سے سوؤں گا، ورنہ وہ اور اس کا خرگوش ساری رات سکون سے سونے کہاں دیتے ہیں۔ وہ وہیں باہر لان میں بارک کے پاس آ بیٹھا تھا۔ بارک کے نکاح کی خبر سن کر وہ فوراً گھر آ گیا تھا شنایا کو لے کر، اور شنایا اپنا پیارا سا بیبی بھی اپنے ساتھ لے کر آئی ہے۔ تو اس کے بیبی کے لیے کوئی الگ کمرے کا انتظام کروا دو نا، کیوں کباب میں ہڈی بنایا ہوا ہے اسے؟ شہیر بھی وہیں آتے ہوئے بولا۔ کیا فائدہ، وہ اپنے خرگوش کے ساتھ کمرہ بدل لے گی، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اور تم بدلنے دو گے اسے کمرہ؟ خیر چھوڑو یہ ساری باتیں، یہ بتاؤ کہ مجھے دایا کب بنا رہے ہو؟ ان دونوں نے تو بڑی فاسٹ سروس دی ہے۔ بارک نے موضوع چینج کیا تو زران نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کیا وہ جانتا تھا کہ وہ باپ بننے والا ہے؟ سہرش جانتی تھی تو یقیناً بارک بھی جانتا ہوگا، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ کیا زران بھائی، بہت بہت مبارک ہو۔ وہ اٹھ کر زران سے ملا تھا، جو اس کی مبارکباد وصول کرتا اس کے جواب کا منتظر تھا۔
میری طرف سے ایسی کوئی امید مت رکھیے، شاید یہ ممکن نہیں ہوگا، وہ بولا تو وہ تینوں حیرت سے اسے دیکھنے لگ گئے تھے۔ کیا مطلب تھا اس کی بات کا؟ کیا مطلب ہے؟ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تو وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ شنایا کہ بابا ہماری شادی کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ ہماری طلاق کروانا چاہتے ہیں۔ شنایا وہی کرے گی جو اس کا باپ چاہتا ہے، اور میں بھی کب تک اسے زبردستی اپنے ساتھ رکھ سکوں گا؟ اس لیے میں اس رشتے کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا۔ اگر کل ہماری طلاق ہو گئی تو میں نہیں چاہتا کہ شنایا کی زندگی کسی طرح کی پرابلم کا شکار ہو۔ میں شنایا کو آگے جا کر کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ ہاں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے بابا مان جائیں، لیکن وہ آسانی سے نہیں مانیں گے۔ ان کی سوچ ٹھیک ہے، اپنی بیٹی کے لیے وہ ایک اچھے ہمسفر کی تلاش میں ہے جو اسے دنیا کی ہر خوشی دے سکے، اور شاید میں اسے ہر طرح کی خوشی نہیں دے سکوں گا۔ اور ویسے بھی آپ تو جانتے ہی ہیں نا، عورتوں کی ڈیمانڈز کتنی بڑی ہوتی ہیں۔ میرے ساتھ شاید میرے جیسی ہی کوئی سوٹ کرے گی، لیکن شاید شنایا کو چھوڑ کر میں آگے کے بارے میں نہ سوچ سکوں۔ وہ باریک کو دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا تھا۔ کیا سمجھ کے رکھا ہے تم نے ہمیں؟ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری زندگی میں کوئی پرابلم ہوگی تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے؟ شنایا کو اپنے رشتے کی اہمیت بتاؤ۔ جب تک وہ تمہارے قریب نہیں ہوگی، تمہیں سمجھے گی نہیں، تم سے محبت نہیں کرے گی، تب تک وہ وہی کرے گی جو اس کا باپ چاہتا ہے، اور شاید اب اس کے باپ کی سوچ بدل چکی ہوگی۔ فکر مت کرو زبر، تمہارا مسئلہ ہم حل کریں گے۔ تم پر آنے والی ہر مصیبت کو ہم خود ہینڈل کریں گے۔ جاؤ اور شنایا کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرو۔ ہر طرح کی فضول سوچ اپنے دماغ سے نکال دو۔ کل صبح یہ شکل بنا کر میرے سامنے آئے نا تو میں گولی مار دوں گا تمہیں۔ وہ اسے دادی کے کمرے سے نکالو۔ دادی کے کمرے میں آج رات عروش اور عبادت سوئیں گی، وہ فیصلہ کرتے ہوئے بولا تو زران اور شعیر دونوں اسے گھور کر رہ گئے تھے۔ بس کر دیا نا فرق، اس کے چکر میں ہماری رات برباد کر دی۔ بھائی، ہم بھی آپ کے بھائی ہیں، وہ بھی سگے والے، وہ بے بسی سے بولے تھے، جبکہ وہ اگنور کرتے ہوئے وہاں سے اٹھتا اندر چلا گیا تھا، جبکہ زبر ان دونوں کی شکل دیکھ کر کہکا لگاتا اس کے پیچھے اندر گیا تھا۔ مووی دیکھیں رات کو؟ کافی دیر کے بعد شعیر بولا تو زران نے بھی ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ ہاں تو مووی ہی دیکھیں گے، اور کر کیا سکتے ہیں ہم؟ زران نے منہ بنا کر کہا اور پھر اس کے ساتھ اٹھ کر چلا۔ مووی اچھی ہے، مجھے اس کے گانے کافی زیادہ پسند ہیں، زبائش نے کہا تو وہ صرف اسے دیکھ کر بس ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ اس کے پاس بیٹھنا اسے ہرگز پسند نہیں تھا۔ ویسے باریک کے ساتھ کب سے تمہارا افیئر چل رہا تھا؟ وہ اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو عزا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کوئی افیئر نہیں تھا ہمارا، وہ رشتہ لے کر میرے گھر آئے تھے اور میرے بھائیوں کو رشتہ پسند آیا تو انہوں نے شادی کروا دی، وہ سرسری سے انداز میں بتا رہی تھی، جبکہ زبائش نے اوہ کر کے ہاں میں سر ہلایا۔
تھا جیسے اس کی بات کو سمجھ گئی ہو، لیکن مجھے تو لگ رہا ہے کہ تم لوگوں کا کافی پرانا افیئر چل رہا تھا۔ گھر والوں سے چھپ کر تم لوگوں نے نکاح کر لیا، اور پھر بعد میں جب بات باہر آئی تو دامیار نے تمہارا رشتہ مانگا، پھر شادی ہوئی۔ ایسی کچھ لو سٹوری نہیں ہے تمہاری؟ وہ بولی تو حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کیا بکواس کر رہی تھی؟ میں نے کہا نا، ہمارا کوئی افیئر نہیں تھا، کوئی لو سٹوری نہیں ہے۔ ہماری شادی گھر والوں کی مرضی کے مطابق ہوئی ہے۔ مجھے پسند تھے دامیار۔ اب کی دفعہ وہ کافی سختی سے بولی۔ اچھا، لیکن مجھے تو لگا کہ تم دونوں 3 مہینے پہلے ہی نکاح کر چکے تھے۔ وہ ایک کاغذ کھولتے ہوئے اس کے سامنے رکھ کر بولی تو ایزا کی رنگت لمحے میں اڑی تھی۔ تمہارے گھر والے یقیناً تمہارے اس نکاح کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے۔ اب دیکھو نا، اس پر تمہارے گھر والوں میں سے کسی کے بھی سگنیچرز نہیں ہیں۔ چھپ کر کیا تھا کیا نکاح؟ وہ بول رہی تھی جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس کی اڑی ہوئی رنگت اسے مزہ دے رہی تھی۔ تم مووی انجوائے کرو، میں نے تو کافی انجوائے کر لیا۔ وہ اس کے قریب سے اٹھتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، جبکہ اسے دامیار سیڑھیوں سے نیچے اترتا نظر آیا تھا۔ خوف سے اس کا پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ اگر یہ بات باہر نکلی تو اس کے بھائیوں کو پتہ چل جائے گا، اور وہ کیا سوچیں گے اس کے بھائی کہ اس نے جان بوجھ کر دامیار سے نکاح کر لیا، وہ بھی 3 مہینے پہلے۔ کیا سوچیں گے وہ لوگ کہ اس نے گھر سے بھاگ کر دامیار سے شادی کی تھی؟ اس تھوڑی سی دیر میں وہ کیا سے کیا سوچ رہی تھی جب دامیار اس کے سامنے آ رکا۔ سو گائز، یہ تھے آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل۔ تب تک کے لیے اپنے رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔